مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے۔ سلام علیکم، میں آفرین نقوی انڈیا سے امام کے 10ویں کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں کلام پیش کرنے جا رہی ہوں۔ عزاداروں شہ بے کاس، شہ بے سر کا 10واں ہے۔ عزاداروں شہ بے کاس، شہ بے سر کا 10واں ہے۔ رہا 10ویں سے جو محروم، اس مضطر کا 10واں ہے۔ کٹے ہاتھوں سے قبضہ کر کے دریا پر وہ سویا ہے۔ اسی جانباز ابن ساقی کوثر کا 10واں ہے۔ جو زینب کا دلاور اور تھا ماں باپ کا پیارا، اس 18 برس والے علی اکبر کا 10واں ہے۔ جو پامالے سمے اسپا ہوا گھوڑے سے گرتے ہی، اسی ناشاد و بے کس قاسم مضطر کا 10واں ہے۔ جناب ثانی زہرا کو پرسا دو یہ کہہ کر، میری بیوی تمہارے اون کا جعفر کا 10واں ہے۔ رہے حق پر جو مر جانے کو اپنی زندگی سمجھے، انہی جانباز اصحاب شہ صفدر کا 10واں ہے۔ وسیلہ بن گیا جو بخشش امت کا ہے فطرت، جناب سیدہ کے آج سے دلبر کا 10واں ہے۔ عزاداروں شہ بے کاس، شہ بے سر کا 10واں ہے۔ مظلوم کا ماتم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وسیدنا ونبینا وشفیعنا وہادینا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ قال رسول اللہ وقالہ الحق، انا حسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاة۔ صلوات۔ ناظرین، سب سے پہلے سب تعریف اس پاک پروردگار کی جو ہمارا مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، اپنے رتبے سے زیادہ بلند ہے، اپنے کرم سے زیادہ کریم ہے، اور اس کے بعد درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ میں سمجھتی ہوں کہ جس احادیث سے رسول کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یقیناً ہم سب اس سے واقف ہیں
یہ حدیث رسول خدا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے نواز سے ہمارے اور آپ کے آقا حسین مظلوم کربلا علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا۔ ارشاد رسالت میں آپ ہوا انا حسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، یعنی کہ میرا حسین ہدایت کا روشن چراغ ہے اور سفینہ نجات۔ یقیناً نجات کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو آل محمد کا تصور ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ آل محمد کی ہر فرد ہمارے لیے وسیلہ نجات ہے، لیکن نجات مخصوص ہے مولا حسین علیہ السلام۔ جس طرح سے عطائے مولا حسین یا بخشش مولا حسین ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کرم ہوتا ہے ہم پر وہ مولا حسین کا ہے، یا ہم جب بھی کوئی دعا مانگتے ہیں تو قبولیت کا بھی درجہ بلند ہو جاتا ہے جب وہ دعا بارگاہ مولا حسین میں طلب کی جاتی ہے۔ واقعات بہت سارے ہیں نجات کے، اس موضوع کو واضح کرنے کے لیے میں چاہوں تو واقعہ فطروس کو بھی آپ کے سامنے بیان کر سکتی ہوں، واقعہ راہب کو بھی بیان کر سکتی ہوں، لیکن یہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں بہت اچھے سے محفوظ ہے، ہم نے سن رکھا ہے، ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ فطروس کو کس طرح سے مولا نے پر عطا کی ہے، راہب کو کس طرح سے اولادیں عطا کی، وہ جو قسمت سے لیا جا چکا تھا وہ در حسین سے ملا۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، مولا حسین کو اللہ نے وہ مخصوص رتبہ عطا کیا ہے جو آل محمد کی ہر فرد میں ہر ایک کو نہیں ملا، جبکہ یہ سب ایک ہیں، کسی میں کوئی فرق نہیں، پھر بھی مولا حسین کچھ خاص ہے۔ اللہ نے نام بھی کسی اور کو نہیں دیا ہے حسین، اتنا زیادہ مولا حسین خاص ہے نگاہ پروردگار میں کہ اس نام کو بھی 14 معصومین میں دہرایا نہیں ہے۔ حسین 14 معصومین میں ایک ہی ہے، اور کیوں نہ ہو، جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے دین خدا بندی کے لیے، تو اللہ نے بھی شرف عطا کیا ہے کہ جو کسی کو نہیں ملے گا وہ حسین کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم ائمہ معصومین کے ہر روزے کی زیارت کے لیے ہمارے دل بے چین رہتے ہیں، ہمارے دلوں میں بے قراری رہتی ہے کہ ہم مولا کے روزے کی زیارت کا شرف حاصل کریں، ہم نجف اشرف چلے جائیں، ہم مشہد مقدس چلے جائیں، اور ہر جگہ کے لیے ہے کہ جیسے ہی ہم روزے کو دیکھتے ہیں اور روزے کو گنبد پہ نگاہ پڑے تو کوئی بھی دعا ایک مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ وعدہ پروردگار ہے، ائمہ معصومین کا بیان ہے کہ ہم جب بھی کسی معصوم کے روزے پر پہلی نگاہ کرتے ہیں اور اس روزے کے گنبد کو دیکھ کر ہم جو بھی پہلی دعا مانگتے ہیں اس کی ضمانت پروردگار دیتا ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ تم نے معصومین کے روزے کی فقط ایک دیدار کے لیے اس دعا کو طلب کیا۔ لیکن ہر معصوم کے لیے ہے کہ ایک دعا کی ضمانت، جب ہم کسی بھی معصوم کے روزے پر جائیں ایک دعا کی ضمانت ہے کہ روزے کا دیدار کریں گے، اس کی زیارت کریں گے تو ہماری ایک دعا کی ضمانت ہے۔ لیکن مولا حسین کو یہ شرف حاصل ہے کہ ایک نہیں بلکہ 3 دعاؤں کی ضمانت ہے۔ کسی معصوم کو یہ شرف نہیں حاصل ہے، لیکن مولا حسین کے روزے کی زیارت کرنے پر 3 دعاؤں کی ضمانت ہے کہ جو بھی بندہ مانگ لے وہ پروردگار کی طرف سے بصدقہ مولا حسین ہمیں عطا ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا شرف مولا حسین کو ملا ہے کہ جس سرزمین پر مولا حسین ہے اس کی زمین کو اللہ نے خاک شفا قرار دیا۔ جہاں بھی معصوم ہے شفاعت ان سے ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس سرزمین کو خاک شفا نہیں کہا گیا، صرف اور صرف زمین کربلا کو خاک شفا کا شرف حاصل ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر مولا حسین موجود ہے۔ انبیاؤں کی قبر کی مٹی چکھنے کی اجازت نہیں، مٹی ہم کھا نہیں سکتے، وجہ ہے اس کے سبب ہے اس کا، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا بھی مٹی سے ہے، تو اس لیے مٹی کو کھانا حرام قرار دیا گیا، مٹی کھائی نہیں جا سکتی۔ انبیاؤں کی قبر کی مٹی، حتیٰ ائمہ معصومین کے قبر کی مٹی کو بھی ہم کھا نہیں سکتے، لیکن مولا حسین کے قبر کی مٹی وہ اعجاز ہے کہ اللہ نے اس خاک میں شفا کو رکھ دیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ مولا حسین کی قبر کی مٹی جہاں جہاں تک اس کی سرحد ہے اس خاک کو خاک شفا کہا گیا۔ اگر کوئی زخم ہو جائے، زخم پر لگا لیا جائے تو خاک کربلا اس زخم کا مرہم بن جاتی ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو اگر خاک شفا کو چکھ لیا جائے تو ہر بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کا دور وباؤں کا دور ہے، بیماریوں کا دور ہے، اور ہم ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں، طبیبوں سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں، جلدی خاک شفا سے وابستہ نہیں ہوتے۔ اگر ہم ایک مرتبہ سب سے پہلی دوا خاک شفا کو بنا لیں تو ہمیں کسی اور طبیب کی ضرورت نہیں پڑنے والی۔
کیونکہ خاک شفا ہر مرض کی دوا ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرجہم، امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خاک شفا میں ہر مرض کی دوا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ہر مرض کی دوا، بلکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کبھی سفر کرو تو اپنے ساتھ خاک شفا کو ضرور رکھو۔ لوگوں نے سوال کیا مولا سفر میں خاک شفا کی کیا ضرورت ہے؟ کہ دیکھو اگر پانی کا سفر کر رہے ہو، کیونکہ گزشتہ زمانے میں پانی کا سفر زیادہ ہوتا تھا، تو امام نے کہا اگر تم پانی کا سفر کر رہے ہو اور پانی میں سیلاب آ جائے، پانی افلنے لگے، تو اس وقت خاک شفا کی ایک چٹکی تم اس پانی میں ڈال دینا، کیونکہ پانی آج تک شرمندہ ہے مولا حسین سے، لہذا ایک چٹکی خاک شفا اس پانی کو خاموش کر دے گی، وہ پانی اسی طرح سے تھم جائے گا جس طرح سے پہلے موجود تھا۔ کہ کسی سفر میں جاؤ گے، اگر تم ریگستان اور صحرا کا سفر کر رہے ہو، اپنے ساتھ خاک شفا کو رکھو۔ کہ مولا ریگستان اور صحرا میں خاک شفا کس طرح سے کام آئے گی؟ کہ تمہارے ساتھ کسی بھی خوف کا اندازہ نہیں رہے گا، تمہیں کسی بھی طرح کا خوف نہیں ہونے پائے گا، نہ کوئی ڈاکو، نہ کوئی ڈکیت، نہ کسی طرح کا کوئی خطرہ، نہ کسی طرح کی کوئی پریشانی تمہیں گھیر پائے گی اگر تمہارے پاس خاک شفا ہے۔ اتنا زیادہ شرف ہے۔ حسین تو بہت بلند ہے، ان سے جو جڑ جاتا ہے اس کو بلندی عطا ہو جاتی ہے۔ خاک شفا ان سے منسوب ہے، اس لیے اسے اتنا شرف حاصل ہو گیا کہ یہ جہاں بھی ہے وہاں شفاعت عطا کرتی ہے۔ اور دو ہی تو معجزات ہیں جو کائنات میں اپنے آپ کو دہراتے رہتے ہیں۔ معجزات یوں ہو گئے، جو ہوا وہ گزر گیا، وہ بار بار اپنے آپ کو دہراتا نہیں ہے، لیکن خاک شفا کا معجزہ، مولا حسین کا معجزہ آج تک بارہا اپنے آپ کو دہراتا رہتا ہے کہ ادھر روز عاشورہ آتی ہے اور معجزہ تازہ ہو جاتا ہے کہ خاک شفا خون آلودہ ہو جاتی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ اس خاک میں ابھی تک حیات موجود ہے، کیونکہ اس میں مولا حسین موجود ہے، اس سے نام حسین جڑا ہوا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے ائمہ معصومین کے طفیل میں زمینوں کو بلندی عطا کی۔ ہر زمین بلند نہیں ہے، لیکن کچھ زمینوں کو بلندی قرار دی۔ مثلا اپنے حرم کی وجہ سے مکہ کو منور کہا، مکہ معظمہ ہے۔ رسول خدا اپنے محبوب کے حرم کی وجہ سے مدینے کو منور کہہ دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی وجہ سے مشہد کو مقدس کہا۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے نجف کو اشرف کہا، لیکن کربلا کا نام دیا کربلائے معلی۔ معلی کہتے ہیں بلندی کو، اعلیٰ کو۔ جب بھی لفظ معلی آتا ہے تو عرش معلی کا تذکرہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ معلی صرف دو ہیں، یا تو عرش معلی یا پھر کربلائے معلی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ عرش معلی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں معلی ہے، وہ بلندی پر ہے، عرش ہے، لیکن کربلا معلی کس طرح سے بن گئی؟ وہ تو زمین پر ہے۔ امام صادق نے جواب دیا کہ معلی یقیناً بلندی کو کہتے ہیں، اور زمینوں میں جو سب سے زیادہ بلند ہے وہ کربلا کی سرزمین ہے۔ کہا کیا مکے کی سرزمین بلند نہیں ہے؟ کیا مدینے کی سرزمین بلند نہیں ہے؟ کیا نجف کی سرزمین بلند نہیں ہے؟ کیا کاظمین کی سرزمین بلند نہیں ہے؟ کیا سامرا کی سرزمین بلند نہیں ہے؟ امام نے کہا ہر زمین بلند ہے، لیکن بلندیوں میں بھی بلند زمین کربلا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ جن کی وجہ سے نجف کو بلندی حاصل ہوئی، جن کی وجہ سے مشہد کو بلندی حاصل ہوئی، جن کی وجہ سے مدینے کو بلندی حاصل ہوئی، وہ خود زیارت کرنے آتے ہیں کربلا معلی۔ جن کی وجہ سے زمینیں بلند ہے، جب وہ خود کربلا آ جاتے ہیں تو اللہ کیوں نہ کہے کہ زمینوں میں اگر کچھ بلند ہے تو پھر وہ کربلا معلی ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو ہم کس طرح سے دیکھیں کہ مولا حسین کتنی بلند ہستی ہے۔ جو شے مولا حسین سے جڑتی ہے وہ شفا بخش ہے۔ خاک کرب و بلا کی بات تو بہت دور کی بات ہے، تبرک جو ہم اور آپ تقسیم کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اس میں بھی شفا ہے، کیونکہ نام مولا حسین اس سے جڑا ہوا ہے۔ یہ فرش جو ہمارے گھروں میں بچتا ہے، کیونکہ نام مولا حسین اس سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس فرش میں بھی شفا ہے۔ ہمارے بزرگان نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب ہم فرش پر بیٹھتے ہیں اور مجلس تمام ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم فرش کا بوسہ دیتے ہیں۔
اپنے ہاتھوں کو فرش پر لگا کر اپنی آنکھوں سے مس کرتے ہیں. ائمہ معصومین نے کہا اس عمل سے آنکھوں کا نور بڑھ جاتا ہے, اور کیوں نہ بڑھے. اس فرش پر شہزادی کونین مادر مولا حسین آ کر تشریف کرتی ہے. اس کا شرف بہت بلند ہے, اور ہمیں یہ شرف مل جاتا ہے بطفیل مولا حسین کہ ہم جیسے غریبوں کے گھر ملکہ کونین تشریف لاتی. کس کے سبب یہ شرف ہمیں کیوں مل رہا ہے, یہ بلندی ہمیں کیوں مل رہی ہے؟ حسین بلندیوں کا سرمایہ ہے نا. ہمیں بھی بلندی عطا کر دیتے ہیں کہ ہمارے حقیر گھروں میں جہاں کوئی اعلیٰ ہستی آنا جلدی گوارا نہ کرے, دنیا میں کسی کو رتبہ حاصل ہو جائے وہ آنا گوارا نہ کرے, وہ ملکہ کونین ہمارے گھر تشریف لے آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کے لال کا صف ماتم بچھا رکھا, ان کے لال کے نام سے فرش بچھا رکھا ہے. ان کا ماتم کرنے والوں میں سے ہے جس رومال کا اتنا مرتبہ ہو کہ زخم جناب حر علیہ السلام پر باندھا گیا تھا, اور اس رومال کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے قبر جناب حر کو کھدوا دیا تاکہ رومال فاطمہ زہرا واپس ہو جائے, لیکن خون اسی طرح سے تازہ تھا اور پھر سے اسے واپس باندھ دیا گیا. لوگ اس رومال کو حاصل نہ کر پائے, وہ رومال ہماری آنکھوں سے مس ہو جاتا ہے. یہ باشرف رومال ہمارے رخساروں تک آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے آنکھوں میں غم حسین پر برسنے والے آنسو آ جاتے ہیں. ہاں زداران حسین, گزشتہ کچھ ایام میں ہم نے آپ کے درمیان مجلسوں کو پیش کیا, پرصداری کا سلسلہ جاری رہا. عزاخانہ سکینۃ الصغیرہ میں مسلسل ہم شہیدان کربلا کے ظلم کو, جو ان پر ظلم و مصائب ڈھائے گئے, اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہے. بہترین کلام پیش کیے گئے, ہمارے تمام ذاکراؤں نے مصائب کربلا کو پیش کیا. لیکن آج کا روز امام کے 10ویں کا روز ہے. اس غریب و مسلوم و بے کس کے 10ویں کا روز ہے کہ جس کا 10واں ہوا ہی کہاں. یقیناً ہم تو اپنے گھروں میں نذر کا اہتمام کر لیتے ہیں کہ امام کا 10واں ہے, مگر زینب یہ انتظام نہیں کر پائی تھی. سید سجاد اس نظر کو نہیں کروا پائے تھے, اور کراتے تو کس طرح سے کہ بیمار امام لوہے میں جکڑا ہوا ہے, بہن رسن بستہ ہے, اس قافلے کو اسیر کیا جا چکا ہے. لیکن سوچئے کہ آج ہمارے دلوں میں غم آج تک تازہ ہے کہ امام کا 10واں ہے, اور امام کا 10واں کربلا میں ہو نہیں پایا تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس بہن کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, اس بیٹے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, اس بچی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ جب کسی بھی نذر کا روز آتا ہوگا اور اتنا مجبور اپنے آپ کو پاتے ہوں گے کہ ہم اتنے مجبور ہو گئے کہ اپنے بابا کا 10واں نہیں کرا سکتے, اپنے بابا کی نذر نہیں کرا سکتے. آزاداروں, ہر ماں کا دل پریشان ہے. لیلا پریشان ہے کہ علی اکبر کا 10واں ہے, پروا پریشان ہے کہ قاسم کا 10واں ہے, ربا پریشان ہے کہ اصغر کا 10واں ہے, کلثوم پریشان ہے کہ عباس کا 10واں ہے, زینب بے حال ہے کہ حسین کا 10واں ہے. لیکن کس طرح سے اہتمام ہو کہ فاتحہ دلائی جائے. بچے پانی کو ترس رہے ہیں, پینے کے لیے آب نہیں, نظر کے لیے شربت کہاں سے آئے, کھانے کو رزق نہیں, فاتحہ کا انتظام کہاں سے کرایا جائے. آزاداران حسین, فقط یہی نہیں, آج امام کا 10واں ہے نا, 20 محرم ہے نا, اسی سے اندازہ لگائیے کہ آج زینب کو بھی بے ردا ہوئے 10 روز ہو گئے, سکینہ کو مسلسل تماچے کھاتے ہوئے 10 روز ہو گئے, پوچھتے عابد پر درے برستے ہوئے 10 روز ہو گئے. امام بابر ہے نا زمین کربلا سے چلتے ہوئے کوفہ تک آ گئے, امام کے پیروں میں آبلے ہو گئے, آبلوں میں خار ہے, آئے بچی کے رخسار نیلے ہیں. یہ فاتحہ کا روز جب آیا ہے تو زینب نے ایک مرتبہ اپنا رخ سر حسین کی طرف کر کے کہا, اے میرے ماں جائے, اے میرے غریب بھائی, تیری بہن کتنی غریب ہے, اگر وطن ہوتا تیری مجلس برپا کرتی, اگر وطن ہوتا تیری نظر دلاتی,
لیکن یہ بہن مجبور ہے. میں کہوں گی شہزادی آئیے اور دیکھیے آج آپ کے چاہنے والوں نے, آج مولا حسین کے عزاداروں نے مولا کے 10ویں کی مجلس کا اہتمام کیا ہے. ہم یہاں نظر کا اہتمام کر رہے ہیں. شاید شہزادی اس سے آپ کے دلوں کو تھوڑا سکون حاصل ہو کہ ہمارے محب ہمارے غم میں ہمارے ساتھ ہیں. ہم ماتم نہ کر سکے لیکن آج ہمارے چاہنے والے ہمیں ہمارے بھائی کا, تمام شہیدان کربلا کا پرسہ دینے آئے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. مظلوم کا ماتم ہے. سیدی ابرار یا شاہ شام کا دربار یا شاہ سیدی ابرار یا شاہ یوں گیا منزل قافلہ قافلہ سالار کا بے حال تھا. قیدیوں بیمار یا شاہ شام کا دربار یا شاہ کون روتا لاش پر خواہر نہ تھی ڈالنے کو لاش پر چادر نہ تھی قید تھی غم خوار یا شاہ شام کا دربار یا شاہ وہ اسیری عابد مظلوم کی بے ردائی زینب کلثوم کی وہ بھرا دربار یا شاہ سید ابرار یا شاہ شام کا دربار یا شاہ تھی سکینہ پر قیامت کی جفا آہ بھی کرتی تو در کھینچتا بانی آزار یا شاہ
سید ابرار یا شاہ امام، شام کا دربار یا شاہ امام، شاہزادی کے کھلے سر کی قسم، آنسوئے زینب نہیں بھولیں گے ہم، تیرے ماتم دار یا شاہ امام، سید ابرار یا شاہ امام، شام کا دربار یا شاہ امام، سید ابرار یا شاہ مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے، شہیدوں کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے،